اور نبی پاک علیہ السلام کو بیداری میں نے زیارت کی کہ نبی پاک تشریف فرما ہے، میں علی بن حیتی کے لیے نہیں کھڑا، میں تو حضور کی تعظیم میں کھڑا رہا۔ اور جب تک نبی پاک علیہ السلام قیام پذیر رہے اور جلوہ گر رہتے رہے، اس وقت تک میں کھڑا رہا۔ جب ان کے خواب سے آپ تشریف لے گئے تو پھر میں نے آ کر ارشاد اور بات شروع کر دی۔ حالت یہ تھی کہ لوگوں کے خوابوں پر بھی اطلاع ہے، اور دوسرے جو خواب میں دیکھتے ہیں، اللہ کا ولی غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیداری میں دیکھتے ہیں، خوابوں پر مطلع جو خواب میں وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے غوث کی وہ نگاہ بیداری میں دیکھ رہی ہے۔ اتنی کرامات ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ صاحب کرامات اولیاء نے لکھا کہ غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی کرامات، فرماتے ہیں میں اپنی کتاب میں اتنا درج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ان کی کرامات پر تو بہت بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ضخیم کتابیں جن میں صرف آپ کی کرامات اور آپ کی شان اور آپ کے حالات پاک موجود ہیں۔ فرمایا بہت بڑی بڑی ضخیم کتابیں، موٹی موٹی کتابیں صرف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھی جا چکی ہیں۔ وعظ فرما رہے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں، اور وعظ کے دوران بادل آ گیا، بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلادھار بارش۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک اجتماع ہو اور اوپر بارش آ جائے موسلادھار تو لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہونا شروع ہو گئے، مجمع میں کھلبلی مچ گئی۔ جب مجمع میں کھلبلی مچی اور لوگ ادھر ادھر ہونے لگ گئے تو آپ نے نگاہ غوثیت سے بادل کی طرف دیکھا اور اوپر چہرہ مبارک کیا اور فرمایا میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تو منتشر کرتا ہے۔ یہ انداز خطاب دیکھو، یہ انداز حکم دیکھو، ایسا حکم کون دے سکتا ہے؟ فرمایا میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو لوگوں کو منتشر کرتا ہے، رک جا، ٹھہر جا۔ چونکہ آقا علیہ السلام، میرے آقا کی شان بھی یہی ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی کسی نبی کے قدم پر ہے اور میں اللہ کے محبوب کے قدم پر ہوں۔ آپ نے یہ خود ارشاد فرمایا قصیدہ غوثیہ کے اندر، ٹھیک ہے جی، وَأَنَا عَلَىٰ قَدْمِ بَدْرِ الْكَمَالِ، ٹھیک ہے جی، کہ میں کامل، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ کامل اور اکمل کے قدم پر میں ہوں۔ اور میرے آقا کی شان بھی یہی تھی کہ جب مدینہ پاک میں عرض کی گئی حضور بادل نہیں، بارش نہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، جانور مر گئے، بچے مرنے لگ گئے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا۔ ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی تھی، آپ منبر سے بھی نیچے نہیں اترے تھے کہ بارش لگاتار پہلے شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ جمعے کی نماز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کیا گیا اور پڑھی گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، سیلاب آ گیا، دوسرے جمعے تک بارش برستی رہی۔ پھر ایک غلام وہی یا کوئی دوسرا کھڑا ہو گیا اور عرض کی کہ حلق المال و حلق العیال، یا رسول اللہ پہلے پیاس سے مر رہے تھے، بھوک سے مر رہے تھے، جان بھر ذبح کر کر کے کھا گئے، پانی پینے کو نہیں مل رہا تھا، اور اب پانی میں ڈوب ڈوب کر مرنے لگتے ہیں۔ اتنا پانی برسا کہ بچے مرنے لگ گئے ڈوب کر، مکان گرنے لگ گئے، اور بارش لگاتار شروع ہوئی۔ میرے آقا نے پھر خطبہ روکا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بادل کو اور بارش کو حکم دیا کہ لا علینا وہوا علینا، فرمایا اے بادلو، اے بارش، میرا مدینہ چھوڑ دے،
बस ये अल्फाज नबी पाक की पाक जबान से निकलने थे कि मदीना कल जोबा हदीस पाक में आता है, यह तालाब होता है ना किनारा आते आते, फरमाया वो महफूज हो गया, जो बारिश का कतरा ऊपर था वो ऊपर रह गया, जो नीचे आया वो नीचे रह गया, और मदीने से इर्द गिर्द जाकर बारिश बरसने लग गई। मेरे आका के हुक्म से वो फौरी तौर पर बारिश रुक गई। तो मैं ये पहले अर्ज कर चुका हूँ इब्तिदा में कि नबी का जो मोइज़ा हो सकता है वो अल्लाह के वली की करामत बन सकती है। अल्लाह के वली की करामत है कि गौस आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज़ फरमा रहे हैं और बारिश शुरू हो गई और लोग तितर बितर होने लग गए, उठने लग गए, तवज्जो हट गई, तो आपने बादलों को और बारिश को हुक्म दिया कि मैं जमा कर रहा हूं लोगों को और तुम मुंतशिर करते हो, रुक जाओ। आपका हुक्म फरमाना था कि फौरन बारिश रुक गई। मजमे पर बारिश नहीं है, इज्तिमा पर कोई कतरा नहीं गिर रहा, और बाहर उसी तरह मूसलाधार बारिश शुरू है, बाहर हो रही है, ठीक है जी। और जहां तक इज्तिमा है या गौस आदम बात फरमा रहे हैं और जितने लोग वहां मौजूद थे उन पर बारिश का कतरा भी नहीं आ रहा। बारिश को आपने अपनी करामत से रोका।